بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے 3 سال بعد ساس نے بہو سے پوچھا، بہو مجھے ایک بات تو بتا، میں تجھے اتنی خراب اور کھری کھری باتیں سناتی ہوں اور تو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی اور غصہ بھی نہیں کرتی اور بس ہنستی رہتی ہے۔ بہو کو تو جیسے سنانے کو کہانی مل گئی۔ کہنے لگی، اماں جان آپ کو ایک بات سناتی ہوں۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میری ماں میری سگی ماں نہیں، کیونکہ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور کوئی بھی کام غلط ہو جاتا تو مجھے بہت ڈانٹتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی مار بھی دیتی تھی، لیکن میں آگے سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ ماں تھی میری اور مجھے میری اپنی ماں سے ڈر بھی لگتا تھا اور میں نے ان سے کبھی بھی غصہ نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ میں کالج سے بھی تھکی ہوئی آتی تو آتے ہی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مجھے گھر کے سارے کام کرنے ہوتے تھے۔ پھر جب میری بھابیاں آئیں تب تو جیسے میرے کام اور زیادہ بڑھ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہو آئی تو ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال دی جاتی، لیکن میری امی نے مجھ سے سارا کام کروایا اور کبھی بھی بھابیوں کو نہیں ڈانٹا، بلکہ ان کے کام بھی مجھے کرنے کو کہتی تھی کہ کر دو خیر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا یہ ایک جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ وہ کہتی تھی، خیر ہے بیٹی، اگلے گھر جا کر تجھے مشکل نہیں ہوگی۔ اور میں اس جملے سے چڑ گئی تھی جب میری امی نے مجھے ایسے کہا، لیکن جب میری شادی تھی تو 2 دن پہلے مجھے امی نے پیار سے اپنے پاس بلایا اور بولی، بیٹی آج تک میں تیری ساس تھی، میں نے تجھے پریکٹس کروا دی ہے اور تجھے بتا دیا ہے کہ ساس کیسی ہوتی ہے۔ اب آج سے میں تیری ماں ہوں، اب تیری شادی ہو رہی ہے تو بیٹا جب تمہاری ساس تمہیں کچھ کہے تو سمجھنا کہ جیسے تمہاری ماں ہی کہہ رہی ہے، ویسے ہی تیری ماں تجھے ڈانٹ رہی ہے۔ بس یہی بات تھی کہ مجھے آپ کی باتیں بری نہیں لگتی تھی کیونکہ میری امی نے مجھے پریکٹس کروا کے بھیجا ہے۔ اور امی جان آپ نے تو کبھی اتنا ڈانٹا ہی نہیں جتنا میری امی ڈانٹتی تھی۔ توبہ توبہ۔ ہنستی ہوئی بہو کچن میں چلی گئی اور ساس سوچتی رہی کہ واقعی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ آپ سب کی سماعت کا شکریہ۔